اپنے بچوں کو شہید کرایا اور اس کے اوپر فخر محسوس کیا۔ حضرت خنسا ایک عورت ہے، لیکن جب قادسیہ کی لڑائی میں ان کے 4 بیٹے شہید ہوئے تو اس عورت نے فخر کیا کہ میں قیامت کے دن 4 شہیدوں کی امی کہلاؤں گی۔ غزوہ احد میں ایک عورت سے کہا گیا کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا، تو کہنے لگی مجھے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے۔ یہ کہہ کے آگے چل پڑی۔ آگے ایک اور آدمی ملا، اس نے کہا کہ بہن کہاں جا رہی ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے۔ یوں کہہ کے آگے چل پڑی۔ جب آگے گئی تو کسی نے بتایا کہ بہن کہاں جا رہی ہے، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگی مجھے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ یہ کہہ کے آگے چل پڑی۔ جب آگے گئی تو کسی نے بتایا کہ کہاں جا رہی ہے، تیرے باپ کی لاش پڑی آگے اور تیرا باپ شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگی مجھے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی طبیعت کیسی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سالم ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ کہنے لگی اگر اللہ کے رسول صحیح سلامت ہیں تو میں سارے غم برداشت کر لوں گی۔ دین کی خاطر 4، حالانکہ عورت کے لیے یہی رشتے ہوتے ہیں، اہم رشتے۔ بھائی فوت ہوا، بیٹا فوت ہوا، شوہر فوت ہوا اور باپ فوت ہوا، لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے اگر اللہ کے رسول سلامت ہیں تو سارے غم برداشت کر لوں گی۔ یہ دین کے خاطر میرا گھر بار جو شہید ہوا ہے اس پہ فخر کروں گی، اس پہ ماتم نہیں کروں گی۔ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، لیکن دین کی خاطر دشمن نے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے۔ ایک کمزور عورت جو ہے باندی تھی جن کا نام ذنیرہ تھا، تو ابو جہل کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے، تو ابو جہل آیا اور اس نے پہلے تو کوڑوں سے مارا اور اس کو شدید زخمی کیا اور کہا کہ کلمے سے ہٹ جا نہیں تو تیری جان نکال دوں گا، نہیں تو تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ تو کہنے لگی آنکھیں چاہے نکال لے، میں کلمہ نہیں چھوڑوں گی، میں دین سے نہیں ہٹوں گی۔ اور پھر ابو جہل نے چھری لے کر ذنیرہ کی آنکھیں نکال لی، لیکن وہ کلمے سے نہیں ہٹی۔ لبینہ ایک باندی تھی، کمزور اور غریب عورت تھی، لیکن جب کلمہ پڑھا تو ابو جہل کے غندوں نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ پوری چمڑی ادھیڑ دی اور زندہ عورت کی کھال نکال دی چھری لے کر۔ جس طرح جانور کی کھال نکالی جاتی ہے اس طرح لبینہ کی پوری کھال اتار دی، لیکن لبینہ نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن دین سے نہیں ہٹی، وہ ایمان سے نہیں ہٹی۔ یہ عورتوں کا کردار ہے کہ جس کے اوپر جنت کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، جن کے اوپر مردانگی بھی رشک کرتی ہے، یہ ایسی عورتیں تھیں۔ آج ہم سے وہ قربانی تو نہیں مانگی جا رہی ہے، ہم سے تو اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر اسلام پہ چلو اور جو ہے اسلام کو اپنی زندگی میں اپناؤ، اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو اور اپنے اخلاق اور کردار کو بلند کرو، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ یہ دنیا ایک محدود ہے، بہت محدود ہے اور بہت مختصر ہے، یہاں سے اچانک جانا پڑ جائے گا۔ بس یوں خبر آئے گی کہ اٹیک آ گیا، یوں خبر آئے گی کہ بیمار ہوئی تھی اور چل پڑی، یوں خبر آئی تھی کہ یہ اس طرح کا حادثہ ہوا اور چل پڑی۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہم جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں۔ ہزاروں کام کرتے ہیں آپ، ان ہزاروں کاموں کے بیچ میں آپ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔